یسایہ 55 باب اور اس کی 6 آیت سے. یسایہ 55 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھیں گے. لکھا ہے جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف ہو. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو کہ اس نے ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا. بدلتا موسم سب پر افیکٹس کر رہا ہے، سب پر اثر انداز ہو رہا ہے. خدا کے کلام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہر موسم میں مؤثر ہوتا ہے. ہلیلویا، خدا کا کلام ہر موسم میں مؤثر ہوتا ہے. آج بہت سی تعلیمات میں سے جو بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلی اور پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں ہمیں خوبصورت باتیں ملتی ہیں. آج کا ٹاپک ہے کثرت کی معافی. کیا جی؟ کثرت کی معافی. ہم سب زمین پر رہتے ہوئے صبح جب آنکھ کھولتے ہیں تب سے لے کر رات سونے تک اور پھر دوبارہ صبح اٹھ کے رات سونے تک ہم کہیں نہ کہیں خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے کلام کی بات کو دھیان میں نہیں لاتے. اور اس کو اگر اور کلیئر کر دیا جائے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے صبح سے شام تک سارا دن گزار دیتے ہیں. بہت ساری باتوں میں ہم محتاط بھی رہتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ خطائیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. شاید ہم بڑے گناہ نہیں کر پاتے، کسی کا خون نہیں کرتے، ہم کسی کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم برا دیکھتے ہوں، یہ گناہ ہے. برا سنتے ہو، یہ گناہ ہے. برائی کی طرف جاتے ہو، یہ گناہ ہے. کثرت کی معافی کے لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اور معافی مانگنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بائبل مقدس میں وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. کلام میں جو واضح طور پر لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. اگر میں اور آپ اس کلام کے آغاز میں اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم سارا دن چھوٹی چھوٹی غلطیاں خطائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی سیکھ لیجئے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو. خدا کب تک مل سکتا ہے؟ ہاں جی، ہر پل، ایوری ٹائم، ایوری ٹائم. خدا ہر وقت مل سکتا ہے. خدا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے. خدا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. خدا آپ کی باتوں کی طرف اپنے کان لگائے ہوئے ہیں. بول میرے بیٹے، بول میری بیٹی. اور
میرا اور آپ کا رویہ خدا کے ساتھ اس قدر دوستانہ یا اس قدر بیٹے اور باپ کا نہیں ہے. ہم خدا کے سامنے آتے ہوئے بھی خدا کو چکما دینے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کے سامنے ایک خاص بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. خدا وہ ہستی ہے جو آپ کے اندر کو بھی جانتا ہے اور آپ کے اندر کو بھی جانتا ہے اور آپ کے باہر کو بھی جانتا ہے. اس کے سامنے نہ چکر دیا کرے، اس کے سامنے اقرار کر لیا کرے، اس کے سامنے مان جایا کرے، اس کے سامنے ہاں کے ساتھ کہا کرے ہاں خدا میں بے شک اپنی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. میرے اندر یہ گوشت پوست جو ہے یہ مجھ سے تیری خلاف ورزیاں کروا دیتا ہے. سو کلام کہتا ہے جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور خداوند کی طرف پھرے. یہ دو چیزیں ہیں، بد کردار اپنے کردار کو ٹھیک کر لے اور اپنے خیال برے خیالوں والا اپنے خیال درست کر لے اور خدا کی طرف مڑ جائے، خدا کی طرف دھیان کر لے، خدا کی طرف آ جائے، خدا کی طرف رجوع لے آئے. تو خدا کا رویہ کیسا ہوگا؟ خدا کا رویہ ہوگا اور اس پر رحم کرے گا. سب سے پہلے وہ رحم کرتا ہے کیونکہ وہ تو بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو اس قدر پاک ہے وہ تو گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رحم کرتا ہے. ہاللیلویہ. اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا. رحم کیا کرے، ایک دوسرے پر رحم کیا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ سافٹ کارنر کو استعمال کیا کرے، ایک دوسرے کے لیے اپنا دل کھولا کرے. کیونکہ یاد رکھیں جب ہم سخت دلی کرتے ہیں تو یقین جانیے آسمان کا خدا بھی سخت دلی اختیار کر لیتا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے جو اس کی طرف پھرے گا اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. جو معافی لینا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لے، وہ اپنا آپ اس کی طرف اڈیل دے، وہ اپنا آپ اس کے قدموں میں دے دے. اپنی اکڑ، اپنا گھمنڈ، اپنا تجربہ، اپنی چلاکیاں، اپنی ہوشیاریاں چھوڑ دیجئے، صرف اقرار کر کے اس کے قدموں میں جھک جائیے. وہ رحم کرے گا اور کثرت سے معاف کرے گا. بولے ہاللیلویہ. کثرت سے معاف کرے گا، ابنڈنٹلی، کثرت سے وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے گا ذرا زبور 34 میں چلتے ہیں. زبور کی کتاب 34واں زبور اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، چیک کر لیجئے. خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. شکستہ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، خراب، بے رونق، اور خستہ کا مطلب ہے زخمی، بدحال، بربرا. بدحال جانوں اور شکستہ دلوں کو خدا دیکھتا ہے، ان پر دھیان لگاتا ہے. شکستہ دل وہی ہے جو مان جاتا ہے، جو اقرار کر لیتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے. وہی خدا کا فرم بردار کہلاتا ہے اور اس کے لیے لکھ دیا گیا وہ رحم کرے گا اور
معاف کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کثرت کی معافی ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کثرت کی معافی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا رویہ خدا کے حضور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شکستہ دل ہو جائیے، اپنا دل شکستگی میں لے آئیے۔ بروکن ہارٹ، ٹوٹا ہوا دل اسے پسند ہے۔ گھمنڈ سے بھرا ہوا نہیں، لالچ سے بھرا ہوا نہیں، دنیا داری سے بھرا ہوا نہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا دل نہیں، اسے شکستہ دل پسند ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا دل۔ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہ نہیں کہ ڈگ کے ٹوٹیا ہے، یہ وہ ٹوٹنا ہے جس کا تعلق فروتنی کے ساتھ ہے، یہ وہ ٹوٹنا پھوٹنا ہے جس کا تعلق شکستگی کے ساتھ ہے۔ شکستہ دل۔ میں اور آپ خدا کے کلام کو آج بڑے دھیان سے سنیے، بڑے دھیان سے سنیے۔ شکستہ دلوں کو معافی مل جائے گی، خستہ جانوں کو معافی مل جائے گی۔ آپ کے اندر صرف جھکنے کی صلاحیت ہو تو، مان جانے کی صلاحیت ہو تو، مان جانے کا رویہ ہو تو خدا تیار ہے آپ کو بحال کرنے کے لیے اور برکت دینے۔ ہم نے جیسے ابھی یرمیہ کی کتاب یسایہ میں جو پڑھا کہ خدا کہتا ہے تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں، تم چیزوں کو صرف ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے دیکھتا ہوں، اور جو پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اس کو لے لیتا ہوں، جو فائدہ مند پہلو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہوں، جو برکت کا پہلو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہوں۔ ہم سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا ڈیپلی چیزوں کو دیکھتا ہے، باطنی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ انر کو دیکھتا ہے۔ آئیے ایک اور زبور 34 کے ساتھ ہی ایک صفحہ پیچھے چلے جائیے، زبور 32 اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ داؤد رول ماڈل بن گیا ہمارے لیے، داؤد ہمارے لیے نمونہ بن گیا۔ وہ کہتا میں خدا کے حضور اپنے گناہ کو مان گیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ذرا، دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ نہ چھپایا کرے، مان جایا کرے، بول دیا کرے، کہہ دیا کرے۔ ہاں خدا معاف کرنے والا، خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس ہے معافی، بلکہ کثرت کی معافی ہے۔ آپ کے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، ہلیلویا، آپ کے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو۔ کرمز پتہ کیا ہوتا ہے؟ کرمزی کلر کون سا ہوتا ہے؟ جی گاڑا، گاڑے رنگ جڑے نے، اورنج گاڑا، نرنجی گاڑا، نیلا، وہ نے جڑے رنگ کاٹ بھی نہیں ہوتے، یہ وہ رنگ ہے۔ اور کلام کہتا ہے تمہارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، برف کی مانند سفید کر دوں گا۔ ہلیلویا، برف کی مانند چٹے سفید۔ بس ضرورت ہے ماننے کی، داؤد کی طرح میں نے تیرے حضور اپنی بدی کو مان لیا، میں نے مان لیا کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے مان لیا میں تیرا گناہ کرتا ہوں، میں تیرے خلاف ہوں۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ صرف ہمارا اقرار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ صرف کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی تو مان جا، تو صرف کہہ دے ہاں میں دل سے اپنے گناہ سے
نفرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. خدا معاف کر دے گا. خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے پاس کثرت کی معافی ہے، کثرت کی معافی ہے. چھپایا نہ کریں بلکہ اقرار کر کے مان جایا کریں. ایک اور حوالہ جلدی سے دیکھتے ہیں. آج دراصل باہر ایک میموریل سروس ہے، انہوں نے 12 بجے کا ہمیں ٹائم دیا ہے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے ایک چھوٹا سا میسج آپ تک پہنچ جائے معافی کے تعلق سے. نئے عہد میں آ جائیے گا ذرا. پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت ہے. یہ 2 آیات آخری جو ہے بڑی خاص ہے. پہلا یوحنا کا عام خط پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہلیلویا. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ماننا، اقرار کرنا کہ یہ یس میں ہوں گناہ گار، میں انسان ہوں اس لیے ہوں گناہ گار. میں اقرار کرتا ہوں اور اقرار کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. یعنی کہ وہ انصاف بھی کرتا ہے اور سچائی بھی اس کے منہ سے نکلتی ہے. جو وہ بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس نے کہا ہے اگر تم اقرار کرو تو میں معاف کر دوں گا، اقرار کرو میں مان جاؤں گا، اقرار کرو تو میں تمہارے لیے آسمان کھول دوں گا. میں کثرت سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے تم سے پیار ہے. خدا کا کلام خدا کے دل کی آواز ہے، خدا کے خیالات ہیں، اور خدا انسان کو بار بار اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری خاطر قربان کیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو محبت میں قربان کر دیا ہے. اب جو کوئی اپنا گناہ مان جائے گا میں اپنے بیٹے کے لہو سے اسے دھو دوں گا، میں یسوع کے لہو سے اسے بالکل پاک کر دوں گا، میں یسوع کے لہو سے اسے بالکل نیا، میں نئی مخلوق بنا دوں گا، نیا دل دے دوں گا اس کو، نئی روح دے دوں گا اس کو، اور نیا دماغ بھی دوں گا تاکہ اچھا سوچے، تاکہ وہ سوچے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اپنے دل کو آج تیار کر لے، کیونکہ آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے بڑا واضح اور کلیئر ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. کتنے لوگ چاہتے ہیں ان کے گھروں میں تازگی کے دن آئے، گھر تازہ ہو جائے؟ چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں. جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ گھر تازہ ہو جائے. آئیے تازہ گھر کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال کی کتاب میں آئیے گا ذرا جلدی سے. اعمال 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہم دیکھیں گے. جی، اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے. غور سے سنیے گا. یہ تازگی کے دن لانے کا آسان فارمولا ہے. سنیے گا. بس توبہ کرو. پہلے نمبر پر کیا جی؟ اور رجوع لاؤ. خدا کی طرف رجوع لاؤ. توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. ہلیلویا. تازگی کے دنوں کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ بس توبہ کرو
دوسرے نمبر پر رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آیا. فریش ڈیز جو پہلے نہیں کبھی آئے, فریش سوچ جو پہلے کبھی نہیں تھی, فریش شفا جو پہلے نہیں تھی, فریش انوائنٹنگ جو پہلے نہیں تھی, فریش نعمتیں جو پہلے نہیں تھی. رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کے اندر کمزوریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی, ہرڈل اور بیریئرز دور ہو جائیں گے. آپ اور آپ کا گھرانہ تازگی کو محسوس کرے گا. ہاللیلویا. اب میں سے کتنے لوگ ناردرن ایریاز میں گئے, پہاڑوں پر گئے, دران, کگان, مری, وہاں جا کر سب سے اچھا احساس کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قدرت اور فریش ایئر, کوئی پولوشن نہیں, نو پولوشن. وہاں کی ہوا بڑی تازہ ہوتی ہے, فریش ہوتی ہے, اور ایک دم سے بدن کھل جاتا ہے, ذہن معطل ہو جاتا ہے, سوچیں ایک دم سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تازگی ہے. اور اگر آپ میدان میں رہتے ہوئے توبہ کریں اور رجوع لائیں تو تازگی کے دن آ جائیں گے. ہاللیلویا. باہر سے نہیں جانا پڑے گا, اتنی تازگی کے دن آ جائیں گے, اتنی فریشنس آ جائے گی. آپ اندر سے اور باہر سے تبدیل شدہ ہو جائیں گے, چینج ہو جائیں گے, آپ بدل جائیں گے, آپ نئے ہو جائیں گے. لیکن ان سب برکتوں کو لینے کے لیے پہلا سٹیپ ہے توبہ کریں اور رجوع لائیں. توبہ کر کے نئے ہونے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا نہایت ضروری ہے. لیکن اس سے بھی پہلے صفائی ضروری ہے, اس سے بھی پہلے کلیننگ ضروری ہے, اس سے بھی پہلے آپ کا نیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور نیٹ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اظہار نہیں کرتے, اقرار نہیں کرتے, مانتے نہیں ہیں اور اپنا آپ خدا کے حضور میں دیتے نہیں ہیں, رجوع نہیں لاتے, توبہ نہیں کرتے. تب تک نئے سرے سے پیدا ہونے کا پروسیس نہیں شروع ہو سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونے کا پہلا سٹیپ ہے توبہ, دوسرے نمبر پر رجوع لانا, اور تیسرے نمبر پر تازگی کے دن. وہ کیا ہے؟ جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو مردہ کہلاتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو نئی زندگی, فریش ایئر, فریش انوائنٹنگ اور فریش بلیسنگز آپ کے لیے تیار ہوتی ہے. سو میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, توبہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ پرانا عہد میں بڑا سخت تھا اور وہاں معافی ملنا بڑا مشکل تھی. لیکن آج معافی کثرت سے موجود ہے, اور اس کا ذریعہ میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح ناصری ہے. جو کوئی یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, جو کوئی یسوع مسیح کو اپنا سیویئر, اپنا بچانے والا مان لیتا ہے, اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور تازگی کے دن اس کے لیے ٹریول کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی کے اندر سلامتی آنا شروع ہو جاتی ہے. سو گیٹ ریڈی, آج کا دن خاص دن ہے میرے عزیزو. ہم جب بھی خدا سے ملنا چاہیں پاکیزگی کے علاوہ نہیں مل سکتے. پاک ہو کر آئیں, اپنے آپ کو پاک کر آئیں, اور پاک کرنے کے لیے اقرار کرنا بڑا ضروری ہے, ماننا بڑا ضروری ہے, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں گناہ گار کہلوانا ضروری ہے, کیونکہ گناہ گار کہلائیں گے تو نئے ہوں گے, تو اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے تازگی کی دنوں کے لیے تیار کریں گے. سو آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں, اور یسوع مسیح کا تخت یہاں پر ہے, اس کا فضل یہاں پر ہے, اور معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.